नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर आपके सामने बोलूँगा वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, एपिसोड नंबर 29। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अज़ीज़ व अकारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस बात से भी आगाह हैं कि मैं आप लोगों के सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को एपिसोड्स की सूरत में पेश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एपिसोड्स की सूरत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत पाक आपके सामने बयान करूँ, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत के ऐसे गोशे वाह करूँ और वो मौज़ूआत आपके सामने रखूँ जो अभी तक आपकी आंखों से ओझल रहे हैं। तो मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के मौका पर जो मरसी कहे गए, उनके ख़ानदान ने, उनकी बेटियों ने कहे, उनके ख़ानदान वालों ने कहे, अहले अरब ने कहे, अरब के शोरा ने कहे और अहले कुव्वत लोगों ने कहे और बड़े दानिश्वर किस्म के लोगों ने मरसी कहे। वो उनमें से कुछ मरसी मैंने आपके सामने रखे। तो जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद ज़मज़म का जो कुआँ था उसका इंतज़ाम संभालना ये ज़रूरी था और इसी तरह हाजियों को पानी पिलाने वाला काम जो था ये भी किसी के ज़िम्मे लगाना ज़रूरी था। तो ये सारे का सारा सिलसिला जो था जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे जनाब हज़रत अब्बास के ज़िम्मे लगाया गया। ज़मज़म का इंतज़ाम भी उनके हवाले किया गया और इसी तरह हाजियों को पानी पिलाने का सिलसिला जो था वो भी उनके हवाले किया गया। हालांकि वो सबसे छोटे बेटे थे लेकिन उनकी सलाहियतों को सामने रख कर ऐसा किया गया होगा, ज़ाहिर है। तो वो बहुत बासलाहियत थे और इस तरह उन्होंने जो था ये इंतज़ाम संभाल लिया और जब तक वो ज़िंदा रहे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब नबुव्वत के बाद भी और जब तक वो ज़िंदा रहे तो ये सिलसिला उन्हीं के हाथ में रहा और उसके बाद उनकी औलाद के पास रहा ये सिलसिला। तो गोया के अरसा दराज तक, बल्कि अभी तक भी जो था ये सिलसिला जो है हाजियों को पानी पिलाने का जो है सिलसिला और चाहे ज़मज़म का उनकी जो नस्ल चल रही है या औलाद जो चल रही है उन्हीं के पास है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहदाश्त, आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपके दूसरे चचा जनाब हज़रत अबू तालिब ने अपने ज़िम्मे ली। उसकी सबसे बड़ी वजह ये तारीख़ों में बयान की जाती है कि जनाब हज़रत अबू तालिब जो आपके चचा जान थे वो आपके वालिद मोहतरम जनाब हज़रत अब्दुल्ला के सगे भाई थे, यानी माँ और बाप दोनों की तरफ से सगे थे। तो इस तरह आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी जनाब हज़रत अबू तालिब के पास आई। तो एक मौका पर हज़रत अबू तालिब जो थे वो शाम की तरफ तिजारत की गरज से जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपके साथ जाने का इश्तियाक ज़ाहिर किया, इरादा ज़ाहिर किया। हज़रत अबू तालिब जो थे वो आम तौर पर शाम की तरफ तिजारत करने के लिए जाया करते थे। तो इस दफ़ा जब वो जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने शौक़ का इजहार किया, इश्तियाक का इजहार किया। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा, बेटे मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेकर चलूँगा, ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें तन्हा छोड़ जाऊँ, तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे साथ साथ रहोगे। हाँ जी, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ और तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। तो जनाब हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। तो शाम के सफ़र के दौरान एक जगह जब वो बुसरा के इलाका में पहुँचे तो वहाँ
ایک راہب تھا، بحیرہ راہب اس کا نام ہے، تاریخی کتابوں میں اس کا نام آتا ہے۔ بحیرہ نے اس قافلے کو آتے ہوئے دور سے دیکھا، اور وہ بڑا مطلب عیسائیت کے اندر بڑا ماہر تھا، اور عیسائیت کی کتابوں پر اسے عبور حاصل تھا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو جو تھا وہ اچھی طرح اس کو یاد تھیں، اور اس کو پتہ تھا کہ جو نبی آنے والا ہے اس کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں، اس کو سب پتہ تھا۔ وہ ایک کلیسا میں رہتا تھا جو بصرہ کے علاقہ میں تھا، کلیسا نصرانیوں کا کلیسا جو تھا، اور وہ اسی کلیسا کے اندر ہی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ گویا کہ وہ روحانیت کے اندر تھا، یعنی باہر وہ بہت کم نکلتا تھا، اور اپنا اس نے دنیا داری سے بالکل قطع تعلق کیا ہوا تھا، اور اس کلیسا کے اندر ہی اس کی رہائش تھی، وہیں وہ رہتا تھا، وہیں سوتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اور وہیں اس کا سارا جو تھا سلسلہ تھا۔ بحیرہ راہب نے وہ قافلہ قریش جو حضرت ابو طالب کی نگرانی میں آ رہا تھا، ان کی سرپرستی میں آ رہا تھا، اس قافلے کو اس نے دور سے دیکھا، بحیرہ راہب نے اپنے کلیسا کے اوپر سے۔ تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے بیچوں بیچ ایک لڑکا آ رہا ہے، چھوٹی تھوڑی سی عمر کا لڑکا ہے، اور اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ بحیرہ راہب نے یہ دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ اس سے قبل وہ کبھی اس نے یہ جو قافلہ شام کی طرف آتا تھا جناب حضرت ابو طالب کا، یا دیگر قافلے اور بھی آتے تھے، ابو سفیان بھی قافلے لے کر آتا تھا اس طرف، تو اس نے کبھی ان قافلوں کو روکا نہیں تھا، کبھی تعارض نہیں کیا، کبھی ان قافلے والوں کی اس نے دعوت نہیں کی، کبھی وہ ان کے ساتھ گھل مل کر نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ روحانیت میں تھا، وہ تو قطع تعلق تھا دنیا داری سے، وہ اپنے کلیسا کے اندر ہی رہتا تھا اور عبادت کرتا رہتا تھا۔ تو اس دفعہ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بادل کا سایہ کیا ہوا اس بچے کے اوپر، اور درخت جو ہے وہ جھک رہے ہیں اس بچے کے آگے، اور پتھر اس بچے کے آگے جھک رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ بچہ کو، اس نے دل میں سوچا کہ یہ بچہ کو غیر معمولی بچہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، غیر معمولی بچہ ہے۔ تو اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو دوڑایا، اور اتنے میں وہ قافلہ جو تھا حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں جو قافلہ آ رہا تھا، وہ ایک درخت کے نیچے آ کر رک گیا۔ یہ درخت بھی کلیسا کے قریب ہی تھا۔ تو اس نے بحیرہ راہب نے اپنے چند ساتھیوں کو دوڑایا اور کہا کہ ان سے کہو کہ ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ انہوں نے آپ کی دعوت کی اور آپ کھانے کے لیے ان کے پاس آئیں۔ تو انہوں نے آ کر قافلے والوں سے کہا، تو قافلے والوں نے کہا بھئی ہم نے اکثر و بیشتر ہمارا ادھر آنا جانا ہوتا ہے، تجارت کی غرض سے ہم آتے جاتے ہیں، پہلے تو کبھی آپ نے ہماری دعوت نہیں کی، اور پہلے کبھی آپ نے ہمیں اتنا ہمارا جو تھا وہ استقبال نہیں کیا، اور ہمیں نہیں بلایا، اور ہمیں کھانے کے لیے جو ہے وہ دعوت نہیں دی، تو اس دفعہ کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے ہمارے جو محترم مطلب ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے راہب ہیں، جو ہمارے مربی ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں مطلب بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو کھانے کی دعوت دی جائے۔ تو جناب حضرت ابو طالب نے اور آپ کے ساتھیوں نے پھر اس دعوت کو قبول کر لیا۔ جب جناب حضرت ابو طالب اور آپ کے ساتھی وہاں پہنچے تو انہوں نے کھانا کھلایا، اور بہت اچھا کھانا انہوں نے کھلایا، دعوت جو کی تھی بحیرہ راہب نے۔ لیکن یہ جو قافلے والے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، کیونکہ آپ سب سے چھوٹے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے، وہ اپنے اونٹوں کے کجاووں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، وہیں درخت کے نیچے چھوڑ گئے۔ تو بحیرہ راہب نے دیکھا کہ میرا مقصود اور مطلوب تو آیا ہی نہیں، جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا، جس سے میں ملنا چاہتا تھا، جس کی نشانیوں کو میں پہچاننا چاہتا تھا، وہ تو آیا ہی نہیں، جس کو بادل سایہ کر رہے تھے، درخت جس کے آگے جھک رہے تھے، اور درختوں کی ڈالیاں اس کے مطلب درخت کے نیچے جب وہ بیٹھے تھے تو درخت کی ڈالیاں اس کے اوپر انہوں نے جھکی ہوئی تھیں، اور سایہ کی وجہ درخت کی ڈالی نے، وہ بچہ تو آیا ہی نہیں۔ تو اس نے بحیرہ راہب نے کہا قافلے والوں سے، بھئی مطلب ہے کھانا جو ہے وہ سب لوگوں نے کھا لیا ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا آپ میں سے؟ تو لوگوں نے کہا جی ایک بچہ رہ گیا ہے، جو ہم نے اس کو کجاووں کے پاس بیٹھا رکھا ہے، ہمارے اونٹوں کے جو کجاوے ہیں وہاں وہ بیٹھا ہے ان کی حفاظت کے لیے، تو وہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو اس نے کہا بھی نہیں، اس کو بھی کھانا کھلانا ضروری ہے۔ بحیرہ کا تو مطلوب ہی وہی بچہ تھا، کہ بحیرہ تو چاہتا تھا کہ وہ بچہ آئے اور اس کو دیکھوں، میں اس کی نشانیاں دیکھوں کہ بادل نے اس پہ کیسے سایہ کیا ہوا ہے، درخت کی ڈالیاں اس پر کیسے جھک رہی ہیں۔ تو اس نے کہا بھی اس بچے کو تو ضرور بلانا تھا، وہ اس کو لانا چاہیے۔ تو قافلے والوں میں سے ایک نے کہا کہ خدا کی قسم میں جو ہے وہ مطلب اپنے بیٹے کو لے کے آؤں گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ سب کھانا کھائیں اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ تو وہ گیا اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کے لے، وہ آپ کی عمر اس وقت یہی کوئی 8 9 10 سال کے قریب تھی، 9 سال کے قریب تھی، تو وہ اپنی گود میں اٹھا کے لے آیا اس کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بحیرہ کے پاس پہنچے تو بحیرہ
نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ آپ کی نشانیوں کو پہچان گیا، وہ اندازہ لگانے لگا اور وہ آپ کے جسم کو ٹٹولنے لگا اور مطلب آپ کی نشانیوں کا وہ ادراک کرنے لگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے جی، جس کو وہ دے۔ تو بحیرہ رحب نے جو تھا وہ مطلب اپنے طور پر اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بننے والا ہے۔ اس نے اور بھی بہت ساری نشانیاں، وہ آپ کا بغور جائزہ لینے لگا اور اس طرح اس نے بہت ساری نشانیوں کا جائزہ لیا، سمجھا۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ جو اگلی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے میں آپ کو سٹیپ میں بیان کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔